اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اللہ کے فضل سے اپنا قرآن پاک شروع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس کا ہم مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی سورت۔ اس سے قرآن کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے کئی اور نام بھی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہی ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سبع مثانی اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور جگہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی طلب کی گئی چیز ضرور مل جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دراصل ایک دعا بھی ہے۔ جس طرح دعا مکمل ہونے کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ بھی مکمل ہونے کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ اور آمین کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور بات، سبع مثانی میں نے یہاں ایک حدیث میں ذکر کیا تھا کہ وہی سبع مثانی اور وہی قرآن عظیم ہے۔ تو سبع مثانی کیا ہے؟ سبع مثانی سے مراد بھی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ٹوٹل آیات ہی 7 ہیں۔ دہرائی جانے والی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری کی ہی حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی کوئی صلاۃ نہیں۔ تو چلیے، یہ تو ایک چھوٹا سا تعارف تھا سورہ فاتحہ کا۔ ہم اپنی سورہ فاتحہ آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلے قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے مومنوں سے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ہم سب سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مخاطب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کر لیں، کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات سنتا ہے، تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو اس کے راستے سے بہکا دے، یا جو بھی وہ پڑھ رہا ہے اس کی اس کو صحیح فہم نہ ملے، صحیح فہم نہ مل سکے اور نہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب تمام تعریفوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی تعریف نہیں جو اللہ کے لائق نہ ہو۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی شخص ملتا ہے یا کوئی انسان یا کوئی ہستی، ہم اس کی جب تعریف کرتے ہیں، بلکہ اکثر آپ یہ کہتے ہوئے سنتے بھی ہیں لوگوں کو کہ مکمل ذات تو اللہ کی ہے، یعنی کوئی ایسی دنیا میں ہستی نہیں ہے جو ہم کہیں مکمل ہے، تو مکمل ذات اللہ کی ہی ہے۔ تو پھر جب ذات ہی اللہ کی مکمل ہے تو تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف اس رب کے لیے ہی ہے۔
کوئی ایسی تعریف نہیں ہے جو اس رب کے لیے نہ ہو. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی شخص مہربان ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ رحیم بھی ہو، رحم کرنے والا بھی ہو. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ اگر چیریٹی کرتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو. تو یا پھر اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان ہے، چیریٹی کرتا ہے، وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہو. تو یہ سب صفات جو اللہ کی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ میں یہ سب صفات ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر تعریف جو ہے وہ اسی رب کے قابل ہے، ہر تعریف جو ہے اسی رب کے لائق ہے. اب رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اب تمام جہان، ہم جس جہان میں رہتے ہیں ہم صرف اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کتنی اور دنیایں ہیں جن کے بارے میں نہ ہمارے سائنٹسٹ ابھی تک دریافت کر سکے ہیں، اور نہ ہمیں معلوم ہے. کتنی اور دنیایں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، صرف اللہ کو علم ہے. تو پھر تمام جہانوں کا مطلب یہاں پہ اس کے علاوہ تمام جہانوں سے مراد انسانوں کا جہان بھی ہے، ٹھیک ہے، جنوں کا جہان بھی ہے. صرف انسانوں کی دنیا تو نہیں ہے نا، جنوں کی دنیا بھی ہے، حیوانوں کا جہان بھی ہے، پرندوں کا جہان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا ہے کہ وہ سب جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، مہربان بھی ہے جو بہت زیادہ، اور بار بار رحم کرنے والا بھی ہے. اب رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور 99 نیمز جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. پہلی بات یہ کہ ایک چھوٹی سی کہنے میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم اللہ کے نام رکھتے ہیں، یعنی جیسے اگر ہم نے کسی بچے کا نام عبد الرحمن رکھا ہے تو ہمیں اسے عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نام تو عبد الرحمن ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کبھی مانی کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں یا رحمان کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب غلط ہے. جو نام ہے وہ مکمل لینا چاہیے، کیونکہ رحمان جو ہے وہ صرف اللہ کی صفت ہے، یہ صرف اللہ کا نام ہے. عبد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمان کا بندہ. تو جو نام رکھا جائے کوشش کریں کہ وہی نام مکمل لیا جائے. اچھا جی، رحمان بار بار رحم کرنے والا. اللہ کا یہ صفاتی نام جو ہے مہربان، رحمان، یہ دنیا کے لیے ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر کسی پر مہربان ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے بے دین لوگ ہیں جو کہ بہت مالدار ہیں، اللہ نے ان کو بہت نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، بہت پیسہ دولت عطا کیا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں حصہ صرف اہل ایمان کا ہے. آخرت میں حصہ صرف مسلمان کا ہے جو کلمہ گو ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانی اور دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلا. تو آخرت میں حصہ تو انہی کا ہے. تو یہ مہربان جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص پر بھی مہربان ہے جو اللہ کو مانتی ہے، اور اس شخص پر بھی مہربان ہے جو اللہ کو نہیں مانتی. اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے دنیا میں جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اور اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا. لیکن جب آگے بات آ رہی ہے رحیم، رحم کرنے والا، یہ صفت جو اللہ کی ہے یہ صرف قیامت کے لیے ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رحم جو ہے وہ صرف اپنے نیک بندوں پر کرے گا، اہل ایمان پر کرے گا. اس دن بے ایمان لوگوں پر، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، جو ایمان نہیں لائے، چاہے وہ دنیا میں لاکھ چیریٹی کرتے رہے ہوں، چاہے وہ دنیا میں لاکھ لوگوں سے اچھی طرح ملتے رہے ہوں، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ جہنم میں ہی جھونک دیے جائیں گے. صرف اہل ایمان اور کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور یہ رحیم کی صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کے لیے رکھی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں ایک اور بات بتا دوں کہ اکثر بعض لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ تو ایمان بھی نہیں لایا ہوا. اکثر ہم غیر مسلمس کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوا، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ایمان بھی نہیں لایا ہوا اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اتنی نعمتوں سے نوازے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ کیا ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں اتنا سب کچھ دے دیا ہے. ایمان کی اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کی اتنی ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں. کیونکہ اللہ نے، اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے دنیا میں تو اللہ نے اس کو اس کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دینا ہے.
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ایمان نہیں لایا ہوا لیکن وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، وہ لوگوں سے اچھی طرح پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں اکثر دیکھتی ہوں یہ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، تو یہ ایک ہندو کے نام پر، لیکن دیکھیں ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو گلاب دیوی تھی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جب تک یہ دنیا چل رہی ہے یا جب تک یہ ہاسپٹل چل رہا ہے تب تک اس کا نام تو لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں ایک اچھا کام کیا، اس نے ایک ہاسپٹل بنایا جہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندے جو ہیں، جو اہل ایمان ہیں، صرف ان کے نیک اعمال کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں دینا ہے۔ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیں گے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا۔ اب الدین کے اور بھی کئی معنی ہیں، جیسے یہاں پہ تو اس کا معنی یہی ہوا کہ جزا سزا کا دن، یوم آخرت اور حساب کتاب پر مکمل ایمان، ایمان کے بنیادی ارکان میں سے بھی ایک رکن ہے۔ آخرت پر ایمان اور اللہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی انسان صراط مستقیم پر قائم رہ ہی نہیں سکتا، نہ ہدایت پا سکتا ہے، کیونکہ آخرت ہے ہی یہ چیز کہ ہم نے جب اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے قیامت کے دن، تو ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تبھی تو انسان ڈر ڈر کے دنیا میں رہے گا، تبھی تو انسان پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، تبھی تو انسان یہ کوشش کرے گا کہ میں دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی مجھے آخرت میں سزا ملے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آخرت کے دن سے مراد یوم قیامت بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے دو حصے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ دیکھیں عبادت جو ہے ظاہری سی بات ہے اس کی ہی کی جائے گی، اس ہستی کی جائے گی جس کے پاس مکمل اختیار ہو، جو کہ آپ کو نفع بھی پہنچا سکے، جو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکے۔ اور جن ہستیوں کے پاس یا جن بتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ غلامی جو ہے وہ اسی ہستی کی کرنی چاہیے جو اس چیز کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور آیت کے اگلے حصے میں انسان کی اپنی بے بسی کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی دوسری ہستی ہماری مدد کر ہی نہیں سکتی، ہماری پریشانیوں کو دور کر ہی نہیں سکتی۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اس پرفتن دور میں، اس بیماری کے دور میں، جب یہ کرونا جیسی وبا ہر جگہ پھیلتی جا رہی ہے، انسانوں کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس وبا کو ختم کر دے۔ آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ، صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہم تو یعنی یہاں پہ یہ دعا جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ہم اہل ایمان ہی کر رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جب ہم ایمان لائے ہوئے ہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ یہ دعا یہاں اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان تو لائے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ جیسے شاید ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے مذہب سے اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکثر اپنے مذہب میں ایسی بہت سی چیزیں شامل کر چکے ہوئے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ ہم نے بہت سی بدعات کو اپنا لیا ہوا ہے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مسلمان بھی اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرا راستہ ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے اپنے ماحول کی وجہ سے یا اپنے خاندان کی وجہ سے صحیح راستہ جانتے ہوئے بھی اس پہ نہیں چلتا کہ کہیں مجھے لوگ جو ہیں وہ کچھ کہہ نہ دیں۔ اب انسان کا دل کرتا ہے میں پردہ کروں، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتا کہ ہائے مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ تو مائی بن گئی ہے یا یہ تو کس طرح کا اس کا حلیہ ہو گیا ہے۔
تو صرف لوگوں کے خوف سے اللہ کی بات نہ ماننا یہ بھی بات درست نہیں ہے. ہمیں اللہ کا حکم سب سے اوپر رکھنا ہے، لوگوں سے بھی اوپر، اپنے آپ سے بھی اوپر. یعنی ہمیں اپنے نفسوں سے زیادہ بھی اپنے اللہ کے حکم جو ہیں وہ آگے رکھنے ہیں. ہمیں خود کو تکلیف دے کر ہی اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جنت جو ہے وہ کانٹوں کی راہ گزر ہے. بغیر دنیا میں امتحان دیے آپ جنت نہیں جا سکتے. قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسے سمجھ لیتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو میں نے تمہارے اندر کا ایمان دیکھا ہی نہیں. ابھی تو تم پہ ایسی مشکلیں آئی ہی نہیں جو کہ صحابہ کرام پر اور انبیاء کرام پر آئی تھیں. تو ابھی تو تمہارے اندر کا ایمان میں نے دیکھا نہیں. اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں صرف اللہ کا راستہ جو ہے اس پر چلنے کے لیے اپنی نفسوں کو مارنا ہوگا، اپنے اللہ کے حکموں کو سب سے اوپر رکھنا ہوگا، اپنے آپ سے اوپر، اپنی اولاد سے اوپر، اپنے گھر والوں سے اوپر. تو یہ جو ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو سن رہے ہیں. تو ہمیں دن میں یہ 15 یا 20 منٹ نکالنے ہیں جس میں ہم اپنے اللہ کی باتوں کو سن سکیں اور اللہ کے باتوں کو، اللہ کے حکموں کو ماننے کی کوشش بھی کریں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. آپ جو دعا مانگیں گے اس میں آپ کیا کہیں گے جی؟ کہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب یہ کون سے لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ یہ لوگ تھے 4 طرح کے. حدیث سے پتہ چلتا ہے اور یہ آگے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 طرح کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء. یہ 4 جو ہیں یہ درجے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجات پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے. غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ان لوگوں سے مراد یہود ہیں. یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی بہت زیادہ نافرمانی کی تھی تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے. اب یہود نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو، حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. صرف یہی نہیں، کئی انبیاء کا قتل بھی یہود نے کیا. دین میں تحریف کر دی، توریت میں تحریف کر دی. اللہ کے حکموں کو جہاں ان کا دل کیا وہاں تو مان لیا، جہاں ان کا دل کیا وہاں رد کر دیا. آپ آگے قرآن میں ہی پڑھیں گے کہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے مختلف قسم کے معجزے بھی مانگے. اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے بھی لیکن پھر وہ ایمان سے پھر گئے. اپنے انبیاء کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. تو یہود جو ہیں بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت پہنچاتے تھے. یعنی کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو کہتے تھے اپنے رب سے دعا مانگو، وہ ہمیں ہماری یہ دعا سن لے. اب ہم سے یہ مشکل ٹل گئی تو ہم ایمان ضرور لے آئیں گے. یعنی ایک اور جگہ حضرت قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ تم لوگ مجھے اتنی اذیت کیوں پہنچاتے ہو؟ تم لوگ جانتے ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، پھر بھی تم لوگ مجھے اتنی اذیت پہنچاتے ہو. تو جب انہوں نے حد کر دی تھی تو یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے. اللہ کا غضب جو ہے وہ ان پر نازل ہو گیا تھا. آپ یہ دیکھیے جب اللہ نے ان کو ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تو انہوں نے وہ بات بھی نہ مانی. وہ بات بھی انہوں نے اسی طرح کر دی کہ ہفتے والے دن یہ کہتے جی ہم تو عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے جال لگا دیتے تھے. اتوار والے دن اس جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، ہفتے والے دن ساری مچھلیاں ان جالوں میں آ جاتی تھی. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پھر بندر بنا دیا تھا اور وہ 2-3 دن زندہ رہنے کے بعد مر گئے تھے. تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا. اور یہ وہ انعام نہیں ہے جو دنیا کا انعام ہے دنیاوی نعمتوں کی صورت میں، یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عطا کرنا ہے. یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. آپ دیکھیں انبیاء پر سب سے زیادہ مشکلات ہیں اور انبیاء کو جو انعام ملنے ہیں وہ آخرت میں ملنے ہیں. دنیا میں تو انبیاء نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ انعام جو کہ آخرت میں اللہ نے دینا ہے. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں میں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی وہ جو راہ بھول گئے. اب یہ کون لوگ ہیں جو راہ بھول گئے؟ یہاں ان سے مراد نصارہ ہیں. انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. علم تو ان کے پاس آ گیا لیکن اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. عقیدہ تثلیث جو ہے، 3 خداؤں کا عقیدہ، وہ بھی ان کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں. حلال حرام جو ہے اس میں بھی ان کو اتنی زیادہ، یعنی اتنا جاننے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یعنی یہ بات جو ہے نا، آپ دیکھیں اکثر مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم دین کو پڑھتے ہی نہیں، ہم دین کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم نے پڑھا تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑ جائے گا. تو یہاں پہ بھی نصارہ جو ہیں وہ بھی یہاں مراد ہے، اور وہ لوگ بھی اس سے مراد جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دین پڑھتے نہیں ہیں، کہ ہمیں دین جو ہے وہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑ جائے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نبوت ساتھ ہی نہیں دے دی تھی. انہوں نے اللہ کو خود تلاش کیا تھا. کیا تھا؟ ان کے والد جو ہیں بت بناتے تھے. وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ بت بنائے جاتے تھے. ایسے معاشرے میں تھے جہاں بتوں کی بہت زیادہ تعظیم تھی. تو کیا انہوں نے اپنے رب کو خود تلاش کیا تھا؟ تو پھر انسان جو ہے کیا وہ اپنے رب کو تلاش نہیں کر سکتا؟ اس بات کو ضرور سوچیے گا. اس بات کو اپنے لیے یہ صرف شیطان کی ڈالی ہوئی بات ہے انسان کے دماغ میں، کہ میں جو ہوں وہ یہ کہہ دوں گا کہ جی میں نے تو پڑھا نہیں، میرے تک علم ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی صورت میں ہمیں علم دے دیا ہے، اور ہمیں اس علم کو پڑھنا ہے، اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے اللہ کے احکامات کو سننا اور سمجھنا ہے، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل طور پر اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخری بات، آج وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا کیونکہ سورہ فاتحہ میں مکمل کرنا چاہ رہی تھی. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ ہی ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ 16-17 منٹ ہوگا، اس سے زیادہ وقت نہیں ہوگا. آخری بات اس میں عملی نقطہ میں نے کہا تھا. تو عملی نقطہ اس میں کیا ہے؟ عملی نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے نا، تو ہم نے اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے 2 حصے ہیں. اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. اس قرآن کے اس سورت کے 2 حصے ہیں، یعنی کہ آدھا حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ بندے کے لیے. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ سوال کرے. میرا بندہ جب صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری فوقیت بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. مطلب یہ کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں نا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کے لیے بات ہو گئی کہ اللہ کی عبادت صرف کرنی ہے خالص. اور و ایاک نستعین ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ بندے کے لیے کہ سارے بندے جو ہیں، ہر طرح کی جو مدد ہے وہ صرف اللہ سے ہی مل سکتی ہے. اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو کچھ وہ مانگے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت کو ٹال دے. آپ بھی نماز میں عملی نقطہ اس میں یہی ہے، میرے خیال سے تو یہ ہے. باقی آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. عملی نقطہ یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے مطلب پر ضرور غور کریں. جب صورت مکمل ہو جائے تو جب آمین کہتے ہیں تو اسے تھوڑا سا لمبا ضرور کریں، کیونکہ میں نے شروع میں ہی حدیث بتائی تھی آپ کو کہ جس شخص کی آمین جو فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے اور عمل کی توفیق دے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں
صحت تندرستی اور زندگی کے ساتھ خوش و خرم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔